بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، پہلے 3-4 اہم خبروں کی ہیڈ لائن اور اس کے بعد ایک دوست کی فون کال کا ذکر، اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ عاصم منیر ان اور قائد اعظم آؤٹ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، سب سے اہم خبر جو ہے آپ کو جس کو فالو کرنا چاہیے وہ ہے کے پی میں بہت شدید سیلاب ہے۔ 50 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ غائب ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی گر کے تباہ ہو چکا ہے، اور بڑی بے بسی، بڑی تکلیف دہ زندگی میرے لوگ وہاں گزار رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف فوج نے جا کے وہاں دہشت گردوں سے جنگ کے نام پہ جو گھر خالی کرائے ہیں، دیکھیے غریب لوگ ہیں، چھوٹا سا گھر ہے لیکن گھر میں بیٹھے تو تھے نا۔ اب جب کہتے ہیں نا کہ گھر خالی کر دو اور جا کے کیمپوں میں رہو، تو پردہ دار خواتین ہوتی ہیں، وہاں باتھ روم کی مشکل ہوتی ہے، کیا کیا مشکلات وہ سہتے ہیں، اور اب تک 20-21 دفعہ یہ گھر خالی کروا چکے ہیں کے پی میں لوگوں سے۔ وہ تنگ آ چکے ہیں اس ظلم و زیادتی سے۔ ان کو پیسے ملیں گے، وہ کیا ناچ میری بلبل کہ پیسہ ملے گا۔ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی آزمائش آ گئی ہے سیلاب کی، تو اس سلسلے میں آپ سے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ کیجیے۔ ان کی دوہری مصیبت ہے نا، دیکھیے اپنی طرف سے بھی، آسمان کی طرف سے بھی۔ تو یہ خبر میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، تو اسی لیے میں نے اس کا ذکر کیا، آپ اس کو تفصیل سے پڑھیے گا جا کر۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ ہندوستان کے پردھان منتری جناب نریندر مودی صاحب کی طرف سے ہے کہ انہوں نے عالمی عدالت کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور پاکستان کو بہنوں بھائیوں سبق سکھاؤیں گے۔ وہ دوبارہ سبق سکھانے آ رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنے سبق تیار کر لیجئے، یاد کر لیجئے، وہ دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں یہ اپنے مقدر کے پیچھے کیوں پڑے ہیں پنجے جھاڑ کر پردھان جی۔ خیر، اب یہ وقت ہی ثابت کرے گا، اور زیادہ وقت دور نہیں ہے۔ اچھا، تیسری خبر جو ہے وہ ہے کہ امیتابھ بچن صاحب کے شو میں کون بنے گا کروڑ پتی میں 3 یا 4 فوجی مہیلائیں کہتے ہیں ہندی میں، خواتین جو ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے اپنا سافٹ امیج بنانے کے لیے، اور جو کچھ بھی ان کے پیش نظر ہو، لیکن اس پہ پاکستانیوں نے میمز بنا کے ان کا حشر نشر کر دیا ہے۔ پاکستانی میمز بنانے میں بہت تیز لوگ ہیں۔ اچھا صاحب، اور آخری خبر کہ مریم سے متعلق لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ صاحب وہ جاپان گئی ہیں، اور ساتھ میں وہ جو ہے اپنا گلاس لے کے گئی ہیں اسٹیل والا، اس میں کچھ ان کی کچھ جادوگری، کچھ ہے تہمات ایسی، وہ ان کے کام آتا ہے، تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہاں، ان سے متعلق ایک خبر جس میں بہت لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور میمز بھی بنا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے عاصم منیر کو بھائی جان کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے سارے معاملات، یہاں تو ٹائم نہیں ہے کہ اس بات پہ زیادہ ٹائم لگایا جائے، وہ اور عاصم منیر صاحب ان کے کیسے اچھے مراسم ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں بھائی کہنا یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ دلوں میں کفر ہے، بظاہر دوستانہ ہے، دلوں میں کچھ اور ہے۔ زبان پہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری بہن ہے، ہم نہیں مانتے بھائی ان باتوں کو۔ یہ کوئی چکر نہیں ہے بھائی بہن کا، یہ سب ڈھکوسلا ہے، اور یہ اتنا بڑا ڈھکوسلا ہے جو پہلے کم تھا، اب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور تو اور آپ کا میڈیا جو ہے، خاص کر کے یہ جو آپ کے بڑے بڑے چینلز ہیں، یہ تو ایسے ایسے ایشوز کو ہوا دے رہے ہیں کہ عقل حیران رہتی ہے، اور ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو لگام ڈالیں۔ روک نہیں سکتے آپ، دیکھیے کمپلیٹ فنش نہیں کر سکتے آپ ان بدعمالیوں کو، لیکن اپنا کردار ادا کرو یار، ان کو رسہ ڈالو جس حد تک بھی تم ڈال سکتے ہو، ایسے چینلز کو، جو کچھ بھی تمہارے اختیار میں وہ کرو۔ اچھا دیکھیے، بہن بھائی کا سلسلہ وہ مجھے یاد آیا کہ اقلیم اختر رانی، جن کو آپ سب جانتے ہیں جنرل رانی کے نام سے، ان کے کیسے گہرے ہر رات کے مراسم رہتے تھے یحییٰ خان کے ساتھ۔ ایک دفعہ وہ جنگ چھوڑ کر
جنگ ہو رہی تھی اور دوران جنگ وہ چھوڑ کر ہیلی کاپٹر لے کے ان کے پاس آ گئے رانی کے. اور پھر اس کے بعد اب میں کیوں آپ کو بتاؤں، آپ سب سمجھ جائیے. اچھا، وہ ان سے پوچھا گیا حمود الرحمن کمیشن میں کہ آپ کا کیا رشتہ ہے یحییٰ خان سے، تو انہوں نے کہا وہ میرے بڑے بھائی جان نے، وہ بھائی ہیں میرے، میں ان کی بہن ہوں. تو یہ تو ایک بدنامی کی بات ہے اور اس پہ زیادہ دیر بات نہیں کرنی چاہیے. اب آئیے اس ٹیلی فون کال کی طرف جس نے مجھے بھی آپ دیدہ کر دیا. اچھا صاحب، ہماری ایک دوست ہیں جو فوج کی بہت بڑی سپورٹر ہیں. اکثر میں ان کا ذکر کرتا ہوں جب ان کا فون آتا ہے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہیں. تو ان سے بات ہوئی اور آج وہ بہت تکلیف میں تھی. وہ اپنی بات کہتے ہوئے روحانسو ہو گئی. کہنے لگیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ ایوارڈ جو ہیں وہ اپنے اپنوں کو بانٹے گئے اور قائد اعظم کی تصویر تک نکال دی گئی ہے سارے کیمپین میں یوم آزادی کی موقع پر. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایوارڈ والی بات تو اتنی پریشان کن بات نہیں ہے. دیکھو اندھا ہمیشہ سے ہی بانٹتا آیا ریوڑیاں اپنے اپنوں کو، تو یہ کوئی ہے بری بات ہے لیکن یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے. ہاں، بابا کو نکال باہر کرنا اور عاصم منیر کو ان کرنا، یہ بہت بڑی علامت ہے منحوسیت کی اور بہت خراب بات ہے. یہ اس بات پہ وہ خود بھی کچھ دیر بولتی رہیں، اس روحانسو سی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ تم کہ اس کا حل کیا ہے، تم کیا سوچتے ہو اس بارے میں. میں نے کہا میں ان سے یہ کیسے کہتا کہ تم تو رو لی لیکن میں تو رو بھی نہیں سکتا. میں کیسے کہوں، مجھے بھی ایسے ہی دکھ ہے کہ بابا باہر عاصم منیر ان. اچھا، وہ معاملہ کافی سنجیدہ ہو گیا تو میں نے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے، ان کا دکھ کم کرنے کے لیے ان کو سلمان احمد کے چند اشعار سنائے. آپ بھی وہ سن لیجئے اور دل ہلکا کیجئے. وہ اشعار یہاں پہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان اشعار میں سلمان احمد یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم نے خود ہی غلطی کی ہے اور اب تم دیکھو کیا صورتحال ہو گئی. یہ خاتون بھی بہت حمایتی ہیں فوج کی، اب دیکھیے آج رو رہی تھیں. تو وہ اشعار ہیں، وہ سنیے. وہ کہتا ہے یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کے ساتھ، لیکن نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کے ساتھ لے کر، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. اچھا، اب آگے دو لفظ ایسے آ رہے ہیں جو ہمارے ینگسٹر کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. دیکھو بیت کہتے ہیں فیلٹی، لوائلٹی، پلیج آف لوائلٹی، وعدہ کرنا اس کا، ٹھیک ہے. اور فصیل کہتے ہیں کہ جو باؤنڈری وال ہوتی ہے فورٹس کی، جو خاص کر کے ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، ہوتی تھی آؤٹر اسٹرکچر، ایک وال ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ فصیل کہلاتی تھی. تو وہ شعر یہ ہے کہ نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا، کبھی تو بیت فروخت کر دی، کبھی تو بیت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دیں، میرے جرنیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دیں. اچھا، میں نے جرنیل کا اضافہ کیا ہے، وہاں وکیلوں تھا، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دیں. یہ جو پارٹی آج کل ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ ہر دلیل جو ہے اس کو مٹا دے. اقبال نے پہلے سمجھا تو دیا تھا، آپ اس وقت کیوں نہیں سمجھے. اس نے کہا تھا کہ کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے،
ہو نہ کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اچھا صاحب، جو ویڈیو انہوں نے دیکھی وہ واقعہ پیش آیا ہے برطانیہ میں، پاکستان کونسلیٹ میں 14 اگست کی ایک تقریب تھی جس میں حاضرین کو، پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان کو عاصم منیر ایک ہیرو بنا کے ان کی ویڈیو پیش کی جا رہی تھی، اور علامہ اقبال قائد اعظم آؤٹ، ان کا ذکر ہی نہیں تھا۔ ایک خاتون ان سے نہیں رہا گیا، وہ اٹھیں اور آ کر انہوں نے سب کے سامنے اسٹیج پہ چڑھ کے کہا کہ آج یوم پاکستان ہے، عاصم منیر کا ڈے نہیں ہے، یہ پاکستان کا ڈے ہے، اور تم نے قائد اعظم کو یہاں سے آؤٹ کر دیا۔ وہ بہت ناراض ہوئیں، ان کی آواز بھرا گئی غم اور دکھ سے، اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، وہ خود بھی وہاں سے چلی گئیں۔ لیکن انہوں نے بات کھل کر کہی، یہ جرت چاہیے ہے ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ وہ کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ قربانیاں جنہوں نے دیں، جنہوں نے گھر بنایا، اس کی تصویر تک غائب، اور ویڈیو دکھا رہے ہو عاصم منیر کی۔ تو کہا گیا نہیں ابھی ہم دکھاتے ہیں بابا کی بھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے۔ دیکھیے یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ یہ غلطی ہو گئی، مثلا غلطی بھی تو ہو جاتی ہے نا بھائی، بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک سوچ ہے۔ دیکھیے انہوں نے پہلے ڈاکٹر قدیر خان کی تصویر کو غائب کرنا شروع کیا ہے یوم تکبیر میں سے، اور تصویر لگتی ہے بڑی بڑی کس کی؟ نواز شریف کی، وطن فروش پیسہ جمع کرنے والے لوگ، اور قدیر خان آہستہ آہستہ آؤٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب آج تو حد ہی کر دی، انہوں نے بابا کو ہی گھر سے نکال دیا۔ یہ تو انتہا ہے، اور اس کا بکتوان جو ہوگا وہ بڑا گہرا ہوگا۔ دیکھیے میں یہاں پہ چند پوائنٹس کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں اس پہ اور زیادہ بات نہیں کر سکتا، وہ بڑی دکھ بھری بات ہو جائے گی۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس بات پہ غور کیجئے گا، اور خوب غور کیجئے گا میری اس بات پہ، کہ یہ ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں، یہ ڈیمیگوگز، یہ جتنے ہوتے ہیں ایسے لوگ، یہ کبھی بھی قائد اعظم کی بات نہیں کرتے، ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے، یہ شرماتے ہیں، یہ چھپتے ہیں، یہ ان کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ان کی تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس اب تاریخ جو ہے نا ہمارے نام سے ابتدا کرو، اب گنتی ہمارے نام سے شروع کرو، ہم جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں سے گنتی شروع ہوتی ہے۔ یہ اس ایٹیٹیوڈ کے لوگ ہیں سارے ڈکٹیٹر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جس طرح عمران خان قائد اعظم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، بار بار ان کا ذکر کرتا ہے، ان جیسا بننا چاہتا ہے؟ آج تک عاصم منیر نے ایسی بات کی؟ کسی اور ڈکٹیٹر نے ایسی بات کی کہ وہ قائد اعظم بننا چاہتا ہے، ان کے اصولوں پہ کاربند رہنا چاہتا ہے؟ یہ کبھی یہ بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے یہ ناجائز ہیں، ان کا اقتدار ناجائز ہے۔ اب یہاں پہ اور بھی ایسی باتیں ہیں، وہ میں نہ کہوں تو بہتر ہے۔ اچھا یہ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھو یہ حقیقت ہے، جو اپنے بزرگوں کو بھلا دیتے ہیں تاریخ انہیں بھلا دیتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ اپنے ہیروز کو بھلا کر، یہ جو پروسیس ہے بھلانے کا، اس کے ذریعے آپ آنے والی نسلوں کی امیدوں کو دفناتے ہیں، قوم کی امیدوں کو دفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہیروز کو جو ہے بھلا دو۔ پوائنٹ نمبر 4، جس قوم کی میموری خراب ہو جائے نا، اس کا فیوچر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا فیوچر ہوگا جس کی کوئی میموری نہیں ہو؟ پوائنٹ نمبر 4 یا 5، دیکھیے ہیروز کو مقام دو، ان کو مقام دے کر تم اپنا مستقبل تیار کر سکتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور تم اگر اپنا مستقبل بہتر نہیں بنانا چاہتے
تو ان پہ الزامات لگا دو یا انہیں بھلا دو. اور میرا آخری پوائنٹ، یہ کرپٹ لوگ اور ڈکٹیٹر یہ ہمیشہ شہیدوں کے نشانات تک مٹا دینا چاہتے ہیں، ان کی کامیابی کو ذکر ہی نہیں لانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی ان ڈکٹیٹرز میں سے کسی نے کوئی بڑی یادگار قائم کر دی ہو؟ میجر راجہ عزیز بھٹی کے لیے، کرنل طفیل کے لیے، راشد منہاس کے لیے، بڑے نام تو چھوڑ دیجئے، قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح اور علامہ اقبال. مطلب کسی لیول پہ بھی کبھی آپ نے کوئی ایفرٹ دیکھی ہے؟ راشد منہاس ہماری ینگ جنریشن کے لیے کتنا بڑا لیڈر ہے وہ. ایم عالم، اس کو کیسا ترسا کے انہوں نے مارا ہے، جس نے 30 سیکنڈ میں 5 طیارے گرائے تھے، عالمی ریکارڈ بنایا تھا. اس کو کیسا مجبور کر کے کہاں پھینکتا تھا مشرف کہ ان کو وہاں لے جا کے اس جگہ رکھ دو، ان کو اس جگہ رکھ دو. کیسا ظلم کیا انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کہ ان کو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انٹرویو دینا پڑا. ان کے گھر میں تاریں بچھا کے آتے تھے، ان کے باتھ روم میں بگز لگا کے آتے تھے. ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے کارنامے انجام دیے، ان کی کبھی کوئی یادگار یہ نہیں قائم کرتے، اس چیز کو پروپیگیٹ نہیں کرتے. اگر آج یہ راشد منہاس کے متعلق نوجوانوں کو بتائیں، اس عمر کے لوگ آج جانتے بھی نہیں ہیں اس کا نام. ان کی طرف سے کوئی ایفرٹس نہیں. کیوں؟ یہ تو صرف بزنس کر رہے ہیں. پاکستان ایک خزانہ ہے ان کے لیے. آج یہ جو سب جرنیل، میں روز آپ سے اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ پیچھے بیٹھے ہوئے سارے جرنیل جو ہیں یہ بھی مجرم ہیں کہ یہ اس سے استعفیٰ نہیں لے رہے اور وہ مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے. وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں؟ وہ بھی ان بزنس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ میجرز کے عہدے سے آگے نکلتے ہی کتنی ان کو جو ہے زمینیں مل جاتی ہیں اور ان کی ورتھ کیا ہوتی ہے. بہت سارے دوست اس پہ بات کرتے ہیں، آپ ان کو سنا کیجیے. یہ سب انوالو ہیں. آپ جائیے آج اسٹاک ایکسچینج میں سب سے نمبر 1 جو آپ کو کم نام ملے گا نا، فوجی ادارہ ہوگا، فوجی بزنس والوں کا ادارہ ہوگا اسٹاک مارکیٹ میں بھی. تو یہ تو ایک خزانہ ہے جس کو یہ لوٹ رہے ہیں، تاریخ ہے جس کو یہ برباد کر رہے ہیں. اب مجھے آپ کو وہ جذبہ چاہیے جو کوثر بہن کا تھا انگلینڈ میں، کہ صاف کھل کے آ کے کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. یہ عاصم منیر ڈے نہیں ہے، یہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے، یہ پاکستان کا دن ہے، یہ قائد اعظم کا دن ہے. ان کی تصویر کہاں ہے؟ ان کی ویڈیو کیوں نہیں چلاتے؟ یہ کس کی ویڈیو چلا رہے ہو تم؟ اس نے پاکستان کو دیا ہے یا پاکستان سے لیا ہے؟ اس فرق کو کیوں نہیں سمجھتے تم؟ اور دیکھیے کرپشن، میں اکثر کہتا ہوں کرپشن اور جو ایسے ڈیموگوگز ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیجئے، اس کے علاوہ کوئی اف بٹ والی صورتحال مت کیجئے. ڈپلومیسی والی یہاں نہیں چلے گی. اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہو، کر لو گے، اس کو شیئر کرو دوستوں کے ساتھ. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.